بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورا ملک سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ آپ نے ہر طرف دیکھا ہوگا، لوگ رو رو کر فریاد کر رہے ہیں ہماری مدد کی جائے، ہم یہاں پر محصور ہیں، کوئی بچانے کے لیے آئے۔ امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمیں رزلٹ چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کی مدد نہیں ہو رہی، اور ہمارے حکمران کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے اپنے دوروں پر، اپنے ذاتی دوروں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ جس سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، اور جو ملک میں رہ رہے ہیں حکمران، ان کو بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے عوام کے ساتھ۔ ہم عوام بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہمیں جس طرح چاہو گے چلا لو گے۔ کیا کہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، اور جو سوسائٹیوں کے مالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سوسائٹی بچ جائے، اور جو سیلاب کا پانی ہے وہ کسی غریب کے گھر میں گھس جائے اور اس کا گھر تباہ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر ہم راوی کی مثال دیں کہ راوی نے اپنا حق لیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے راوی کا حق چھینا گیا تھا، اور جو ظالم سوسائٹیوں کے مالکین ہیں انہوں نے جس طریقے سے یہ ناجائز سوسائٹیاں بنائیں دریائے راوی کے رستے کے اندر، ہماری عوام کا ہی اللہ حافظ ہے کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ یہ سوسائٹیاں کہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہاں پر گھر لینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر مستقبل میں پانی آ گیا، کیونکہ انہوں نے دریائے راوی کے اوپر ہی یہ چیزیں بنائیں، اور راوی کی جو ہے زمین اس کو غیر قانونی طریقے سے پاس کروا کر اور وہاں پر یہ گھر بنائے، اور عوام کو بیوقوف بنایا، اور عوام بھی بیوقوف بن گئی، اور انہوں نے یہ سوسائٹیوں میں آ کر اپنے گھر لیے، اور اب یہ لوگ رو رہے ہیں۔ ہم کس کی بات کریں؟ ہم ان سوسائٹیوں کے مالکین کی بات کریں یا عوام کی بات کریں؟ عوام کو نظر نہیں آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ سوسائٹیاں کہاں پر بنائیں، اور یہ کیوں اس طریقے سے جو ہے یہ سب تماشے لگ گئے اور ہر کوئی یہاں پر پھنس گیا؟ یہ انہی کا قصور ہے، عوام بھی قصوروار ہے اور سوسائٹیوں کے مالکین بھی قصوروار ہیں۔ انہوں نے اپنے منافع کے لیے ایسی جگہ پر یہ گھر بنائے اور عوام کو بیوقوف بنایا، اور اللہ معافی دے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی پروموشن کی، اور ان میں کچھ مولوی حضرات بھی تھے جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے عوام کو بیوقوف بنایا اور عوام کے ساتھ کھیلا، اور عوام کو اس جگہ کی طرف لائے کہ ادھر آئیے، یہاں پر گھر بنے گا، اور آ جا کر الزام کس پر دیا جا رہا ہے؟ عمران خان پر۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں علیم خان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو یہاں پر یہ زمین مل جائے، لیکن ان کی بات پوری نہ ہوئی اور عمران خان نے انکار کیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو بھی الوداع کہا، اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اب جب عمران خان کی حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آ گئی، پھر ان کے ہی مرہون منت علیم خان نے اس زمین پر گھر بنائے، سوسائٹی بنائی، اور عوام کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا لیا، اور عوام جو ہے جیسی عوام ویسے حکمران، یہی کہیں گے۔ پھر انہوں نے لے لیے گھر اور اب رو رہے ہیں۔ قصوروار تو عوام بھی ہے جنہوں نے دیکھا نہیں، اور انہوں نے بس دھڑلے سے لیجیے گھر، کہ یہ بھی گھر مل رہا ہے، یہ سوسائٹی اچھی ہے، ان کو بس ظاہری اس کی نمائش دکھا دی کہ بہت خوبصورت سوسائٹی ہے، ہم تو یہاں پر گھر لیں گے، تو بس اب روئیں۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں عوام کا خود ہی قصور ہے، اور جو سوسائٹی والے تھے وہ تو قصوروار ہیں ہی۔ وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اپنی چیز بیچنی ہے، انہوں نے نمائش کر کے اپنی چیز بیچنی ہے۔ اب اللہ ہی خیر کرے اور حکمرانوں کو عقل آ جائے کہ ہماری عوام بیچاری پھنس تو گئی ہے، لیکن اب اس کو اس عذاب سے نکالا بھی جائے۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہی یہ عذاب ٹلے گا، اور یہ سیلاب یہاں سے تباہی تو پھیر گیا ہے، لیکن دریائے راوی نے کتنے عرصے کے بعد اپنا حق لیا ہے ان ظالموں سے جنہوں نے راوی سے اس کا حق چھینا تھا۔ تو یہ بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف استغفار کر سکتے ہیں، اور ہم بس خود کو ٹھیک کر لیں، بڑی بات ہے، باقی چیزیں بعد میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ کرم فرمائے کہ اس ملک پر یہ حالات آ چکے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں یہ ایسی جو ہے عذاب آتے ہیں، لیکن یہ عذاب جو یہاں پر آیا ہے یہ قدرتی آفت ہے،
اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی آفت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا یہ عذاب بھی ٹل جائے گا۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی ناک کی لکیریں نکال لیں، اللہ کا عذاب جب آیا ہے تو آ چکا ہے، اور جب وہ ٹلے گا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ٹلے گا۔ انتظار کیجیے گا، دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کو شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہاٹ نیوز اردو کو بے حد پسند کیا۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔